الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما یا حفیظ یا حافظ. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ تکلیف کے اس ماحول میں امید کا پیغام. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کا پیغام ہے اہل ایمان کے نام، اہل اسلام کے نام. اللہ رب العزت کا پیغام ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر پورا ایمان پایا گیا تو، اگر تم کامل مومن رہے تو اللہ نے فرمایا کہ غالب تم ہی رہو گے. جب یہ پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی بار آیا اس وقت اسلام بچہ تھا، اسلام کی ابتدا تھی. اسلام اس وقت بہت زیادہ کمزور تھا. عرب کا مسلمان پستی میں تھا. مسلمانوں کے پاس ایک منظم حکومت بھی نہیں تھی جب یہ پیغام اللہ کا آیا. تنگی کی زندگی تھی، فقر و فاقہ تھا اور کھجور کے اوپر گزارا تھا مسلمانوں کا. اگر اونٹ کا گوشت ملتا تو اسے خشک کرتے، پھر ہفتوں ہفتے وہ کھاتے. بڑا مشکل وقت تھا، تنگی کا زمانہ تھا. پھٹے پرانے کپڑے تھے، کچے گھر تھے. اللہ رب العزت کا جب یہ پیغام آیا اس وقت یہ صورتحال تھی. دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا. ان دو سپر پاور طاقتوں نے پوری دنیا کو اپنے زیر اثر لیا ہوا تھا، اپنی پوری دنیا کو آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک طرف ایران، ان کے زیر اثر پورا مشرق تھا. دوسری طرف روم، اس کے زیر اثر پورا مغرب تھا. دنیا کے
اس دو سپر پاور طاقتوں کے گرد پوری دنیا کا نظام چلتا تھا۔ ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کی مملکتیں ان دو سپر پاور طاقتوں کے زیر اثر تھی۔ اب حال یہ تھا، اس وقت اللہ رب العزت کا پیغام آیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا۔ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا۔ اس وقت مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے، اور یہ دو جو سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کے پاس دنیا کے سارے اسباب تھے، لیکن قرآن پاک نے کہا، اے اہل ایمان، غالب تم ہی رہو گے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ظاہری اعتبار سے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ ظاہراً مسلمان کمزور پستی میں تھے، اور کفر کی جو طاقتیں تھیں، ایران اور روم، اس وقت ان کا عروج تھا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ وعدہ، اس کے اوپر مسلمانوں نے یقین کیا، اعتماد کیا، اور مسلمانوں کے اندر اللہ کے اس وعدے کے آنے کے بعد ہمت، حوصلہ، جرأت مسلمانوں کے اندر اس وقت بڑھی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ تم جو غالب رہو گے تب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر پورا ایمان پایا گیا، اگر تم مومن رہے، اس وقت تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ہی ایمان ہے۔ ہم لوگوں نے ظاہری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اسباب کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ہماری نظریں جو ایمان پر رہنی چاہیے تھی، ہم ان نظروں کو اٹھا کر اسباب کی طرف دیکھنے لگ گئے، جبکہ مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے وہ ایمان ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ آیا تو مسلمانوں کے اندر جب ایمان، مسلمانوں کے اندر جب حوصلہ، مسلمانوں کے اندر جب جرأت بھری، تو اس وقت کیا ہوا، ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو فاتح بن کر لوٹتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت نکلتی ہے، جدھر جاتی ہے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتی ہے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا غلبہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا عطا فرمایا۔ دیکھیں، بیٹری ہوتی ہے نا، بیٹری کے اندر اگر سیلز نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو اس بیٹری کا فائدہ نہیں ہے۔ بیٹری کام تبھی آئے گی جب بیٹری کے اندر کرنٹ ہوگا، جب اس کے اندر سیلز ہوں گے۔ جس قدر سیلز ہوں گے اس قدر وہ کام آئے گی۔ اب صورتحال دیکھ لیں کہ مسلمان مردم شماری اگر اس کی جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے اس وقت زیادہ ہے۔ مسلمان صورت کا ہے، مردم شماری کا ہے۔ اس وقت جو مسلمان ہے وہ حسب و نسب کا مسلمان ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، لیکن دیکھنا اصل یہ ہے کہ مسلمان کے اندر جو ایمان کی جو بیٹری ہے، جو سیلز ہیں، وہ کتنی ہیں، اس کی قوت کتنی ہے۔ کیا مسلمان دشمن کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کے اندر اتنا ایمان ہے کہ وہ کفر کے مقابلے کے اندر وہ آ جائے اور کفر کو سطح ہستی سے مٹا دے؟ کیا مسلمان کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت ہے؟ نہیں۔ وجہ کیا؟ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو مسلمان نکلتا، مسلمان پھر مسلمان کی مدد کرتا، پھر مسلمان میدان کے اندر آتا۔ مسلمانوں کی جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو کل تعداد کتنی تھی؟ 500۔ دوسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تو کتنی تعداد تھی؟ 700۔ تیسری مرتبہ جب مسلمانوں کی مردم شماری ہوئی تو تعداد ایک قول کے مطابق 1200 اور ایک قول کے مطابق 1500 تھی۔ لیکن قربان جاؤں مسلمانوں کا، وہ جدھر بھی نکلے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کے لیے زمین کو انہوں نے فتح کیا، اسلام کے نام کو انہوں نے بلند کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس سب سے جو بڑی اور مضبوط جو طاقت تھی نا، وہ تھی
وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ ایمان تھا، وہ اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین تھا، وہ اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد تھا۔ اس وجہ سے مسلمان جدھر بھی گیا فاتح بن کر واپس آیا۔ اور قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا رأیت تعجبک اجسامهم من یقول تسمع لقولهم کأنهم خشب مسندہ۔ کیا فرمایا؟ اب توجہ سے سنیے گا۔ تمہاری جو حکومت کے پاس جو جھنڈا ہے وہ اسلامی ہے، تمہاری جو حکومت کا ظاہری جو حالت ہے وہ اسلامی ہے، تمہاری حکومت کے جو نقشے ہیں وہ اسلامی ہیں، تمہارے جو وسائل ہیں وہ اسلامی بظاہر لگتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ کأنہم خشب مسندہ، وہ سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی ہیں، وہ سوکھی لکڑی ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی ہیں، دوسروں کے سہارے کے بغیر ان کا اپنا وجود خطرے کے اندر ہے۔ اگر دوسرے ان کا سہارا نہ بنے، دوسروں سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ان کی جو ان کا اپنا وجود ہے وہ بھی خطرے کے اندر ہے۔ ان کی صورتحال یہ ہے، ساری کی ساری اسلامی سلطنتیں اپنے وجود کے لیے دوسروں کا سہارا لیے کھڑی ہیں، ان کو اپنا وجود بچانے کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ سوکھی لکڑیوں کی طرح ہیں جو کہ دیوار کے سہارے کھڑی ہیں، اگر دیوار گر گئی تو یہ لکڑی بھی گر جائے گی۔ ان کی صورتحال یہ ہے، ظاہری نقشے ہیں لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ان اسلامی سلطنتوں کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ان کے اندر حریت کا جذبہ نہیں ہے۔ اسلام کا نام تو ہے، آج اسلامی سلطنتوں کے پاس ایمان کی روح نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ غزہ کے مسلمان، غزہ کے بچیاں، غزہ کے بچے، غزہ کی عورتیں، غزہ کے بوڑھے، غزہ کی بوڑھیاں اس وقت اپنی تنہائی کا ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ تنہا ہے، ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ان کو احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت اسلامی جو سلطنتیں ہیں ان کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو اگر احساس ہوتا تو پھر غزہ کے مظلوم مسلمان تنہائی کا احساس نہ کرتے، پھر وہ ان کے اندر جذبہ، ان کے اندر ہمت، ان کے اندر استقامت بڑھ جاتی۔ اور جبکہ اگر مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح ہوتی تو پھر مسلمان سمجھتے کہ غزہ کے مسلمان، غزہ کے بچے، غزہ کی بچیاں ہمارے جسم سے ہیں، ہمارے اعضاء کا حصہ ہیں، پھر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہوتا، آج غزہ کے بچوں کو تنہائی کا احساس ہے۔ سلام ہے ان مجاہدین پر کہ جو اسلام کے سہارے دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑے ہیں، ہمت، جرت، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کر کے کھڑے ہیں، اور اللہ کی مدد کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دو چیزوں میں سے ایک چیز تو ملے گی نا، یا پھر شہادت ملے گی کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر فتح ملے گی کامیاب ہو جائیں گے۔ ناکامی کا تو رستہ ہی نہیں ہے، دونوں رستے ہی کامیابی کے ہیں۔ لیکن اطراف عالم کا مسلمان کس بے بسی کے عالم میں ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہوگا۔ کس قدر دنیا کے زیر اثر ہاتھوں میں یہ رومال ہے، اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان اپنے بھائیوں کے لیے دنیا کا مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یہی تو دنیا چاہتی تھی،
یہی تو کفر چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی روح نکال دی جائے، اور ایمان کی روح جب نہ ہوگی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہے، اور جب تک مسلمانوں کے اندر ایمان ہے تب تک ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ جب ایمان نکل جائے گا تو پھر یہ غلامی کے اندر آ جائیں گے۔ ایمان کے بغیر کفر کو تمہارے تعلیمی ادارے قابل قبول ہیں، تمہارے طالب ایمان کے بغیر کفر کو قابل قبول ہیں، تمہاری یونیورسٹیاں ایمان کے بغیر قابل قبول ہیں، تمہاری عسکری طاقت، تمہارا ایٹمی ہتھیار کفر کو ایمان کے بغیر قابل قبول ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایمان کے بغیر یہ طاقت ہمارے خلاف تو استعمال ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوئی بھی تو مسلمان کے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ انہیں پتہ ہے مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ ہے بدقسمتی سے کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کے سہارا بننے کے لیے ہے۔ ایمان کے بغیر مسلمان کی ہر ترقی ان کو قابل قبول ہے، ان کو قبول ہے۔ انہیں پتہ ہے اگر ایمان آ گیا تو ایمان تو مسلمان کو آزاد کروا دیتا ہے، مسلمان کے اندر اگر ایمان آ گیا تو پھر ایمان کی وجہ سے مسلمان کے اندر حریت پیدا ہو جائے گی، پھر یہ آزادی کا سوچنے لگے گا، پھر جنگ کے اوپر ہی آمادہ ہوگا۔ اگر مسلمان کے اندر ایمان آ گیا پھر جہاد کی فضیلت انہیں سمجھ میں آ جائے گی، پھر میدان جہاد کے اندر نکلے گا، پھر کفر کو نیست و نابود کر دے گا۔ انہیں پتہ ہے، لیکن افسوس در افسوس مسلمان خود کو پتہ نہیں ہے ہماری طاقت کا سر چشمہ کیا ہے۔ مسلمان کو خود کو پتہ نہیں ہے مسلمان کی طاقت کا سر چشمہ ایمان ہے، ایمان کی چنگاری ہے، اور دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد ہے۔ جس مسلمان کو اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد ہے وہ تھوڑے سے ہو کر بڑی سپر طاقت کے سامنے لڑ رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد ہے۔ اگر مسلمان کے اندر ایمان آ جائے تو دنیا بھر کے مسلمان ایک ہو جائیں گے، پھر سمجھنے لگے گا مسلمان میری برادری سے ہے، مسلمان میرے اندر سے ہے، مسلمان میرے سے ہے، پھر سارے کے سارے مسلمان میرے اور آپ کے محبوب کے ارشاد کے مطابق پھر یہ بھائی بھائی بن جائیں گے، پھر ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، پھر یہ مسلمان طاقتور بن جائیں گے۔ اب تو صورتحال یہ ہے، آپ مسلمانوں جو مسلمان سلطنتیں ہیں ان کے املاک کے جو ذرائع ہیں ان کو دیکھ لیں، اور اسلامی سلطنتوں کے حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کیسے مسلمانوں کے اندر آپس میں دشمنیاں پیدا کی جائیں۔ ان کی پالیسیاں یہ ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے اسلامی سلطنتیں اپنی پالیسیاں خود نہیں بناتا بلکہ اوپر سے آتی ہیں۔ کوئی ایسا حاکم نہیں، کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا صحافی نہیں، کوئی ایسا کالم نگار نہیں، کوئی ایسا جج، کوئی ایسا وکیل نہیں جس کی جد و جہد ہو کہ ہم مسلمان اسلامی سلطنتیں ایک ہو جائیں۔ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان آپس میں جڑ جاتے، جب ایک ہو کر کفر کو بتلاتے کہ مسلمان ابھی زندہ ہے، مسلمان کے اندر ابھی ایمان ہے، مسلمان ابھی مرا نہیں، مسلمان کے اندر سے ایمان کی روح ابھی ختم نہیں ہوئی، مسلمان کے اندر ایمان کی چنگاری ابھی باقی ہے، یہ بتلاتے۔ لیکن افسوس در افسوس ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا،
میرا رب کے دین اسلام نے فرمایا ہے اگر تم اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو، تمہاری یہ خوشی بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تم مرنے کے بعد دائمی زندگی کے اندر سکون پانا چاہتے ہو، اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتے ہو، تمہاری قبر کی راحت، اطمینان، سکون وہ بھی تمہارا دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، تمہارا اس دنیا کے اندر غلبہ وہ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ دین کے بغیر تمہارا غلبہ نہیں ہے۔ تمہاری اصل طاقت ہی ایمان ہے۔ مسلمان کی اصل طاقت ہی ایمان ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر پیدا کر لو، ایمان کی روح کو اپنے اندر لے آؤ، اپنے اندر پیدا کر لو۔ مسلمان کا اصل طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ہے ہی ایمان۔ صحابہ اکرام نے جو جنگیں لڑیں اللہ کے نبی حضور کی قیادت کے اندر کس بل بوتے پر لڑیں؟ ان کے پاس کیا تھے؟ کیا ظاہری کچھ اسباب تھے؟ کچھ نہیں تھے ان کے پاس، لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا۔ ایمان کی ان کے پاس طاقت تھی۔ انہیں پتا ہے اگر مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اگر فاتح بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ کامیابی کے تو رستے ہیں، ناکامی کا تو رستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی حقیقت کی حدیث پاک کے اندر 3 نشانیاں ہیں کہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث پاک کے اندر 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہیں اللہ کی ذات محبوب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے تم سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ پہلی خوبی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تمہیں اللہ کی ذات ہو، اللہ سے تم سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، جو ایمان کی نشانی ہے وہ کہ تم جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، تم جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اور نمبر 3، تم جس سے بھی نفرت کرو اللہ کے لیے کرو۔ تم کسی کو دو اللہ کے لیے دو، تم کسی سے اپنے ہاتھ کو روکو اللہ کے لیے روکو۔ فرمائیے تمہاری کمال ایمان ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر کی طرف جانا ایمان والے کو ایسا ناگوار ہو جیسے کہ آگ کے اندر جانا۔ جس طرح بندے کو آگ کے اندر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کفر کی طرف جانے میں بھی بندہ ایسے ہی تکلیف کو محسوس کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، کیا کفر کی طرف جانا یہ ایمان کے خلاف ہے تو کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، ان کے ساتھ پھر معاملات کرنا، پھر ان کی اشیاء کو استعمال کرنا، پھر وہی مسلمان کا پیسہ مسلمان کے خلاف استعمال ہونا، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ کی قسم اگر دن قیامت کے غزہ کے مسلمانوں نے
فلسطین کے بچوں نے، فلسطین کی بچیوں نے میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لیا، میرا اور آپ سے دن قیامت کے پوچھ لیا، اے اللہ ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی، ہمارے اوپر بارود برسایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو جو تک نہیں رینگی، ان کے آرام کے اندر خلل نہیں آیا، ان کے سکون کے اندر خلل نہیں آیا، ان کے کاروبار کے اندر خلل نہیں آیا، دنیا کی محبت کے اندر یہ لگے رہے، خدا کی قسم میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا پھر میرے اور آپ کے لیے۔ کیا مجھے میرے اندر درد ہے؟ کیا آپ کے اندر درد ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا میں اور آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا اگر ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے ہر میدان کے اندر، ہر چوک کے اندر کھڑے ہو کر، میں نے ہر سوشل میڈیا کے ہر گروپ کے اندر، سوشل میڈیا کی ہر پوسٹ کے اندر میں نے فلسطین کے حق کی بات کی ہے، کوئی ایسا ہے مسلمان؟ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف باتیں کر رہی ہیں، عملی اقدام نہیں ہے۔ اسلامی سلطنتیں اس وقت خاموش تماشائی ہیں۔ دیکھ لیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ آئے روز سنتے ہیں، امریکہ مدد کر رہا ہے اسرائیل کی۔ کیا مسلمان اتنا کیا گزرا ہے جو فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا؟ اجازت کا محتاج ہے، اجازت نہیں مل رہی، اجازت کا محتاج ہے مسلمان۔ کہ یہ دن بھی آنے تھے، پھر اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے پھر وہ تو سچ ثابت ہوا نا، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدٌ۔ مردم شماری کے مسلمان ہوں گے، حسب و نسل کے مسلمان ہوں گے، گنتی کے مسلمان ہوں گے، ان کی تعداد ہوگی، لیکن یہ سوکھی لکڑیوں کی طرح ہوں گے جو دیوار کے سہارے کھڑی ہوں۔ مسلمان کے تو یہی صورتحال ہے اس وقت۔ مسلمان کی تو اتنی سی طاقت ہے نا، کافر سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دوں، کافر سے پوچھ رہا ہے کہ مسلمان تک میں پانی پہنچا دوں، کافر سے پوچھ رہا ہے جو سسکیاں لیا مسلمان ملبے کے نیچے کئی دنوں سے پڑا ہے، کافر سے پوچھ رہا ہے کیا میں ان کو نکال دوں، میں ان کی مدد کر دوں۔ یہ ہے مسلمان کی طاقت، یہ ہے اسلامی ریاستیں، یہ ہے اسلامی سلطنتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر سے ایمان کی روح نہیں ہے، اسلام کی روح نہیں ہے، اسلام کی جو ایمان کی جو طاقت ہونی چاہیے تھی وہ اسلامی ریاستوں کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہم سے ممکن ہے ہم وہ کریں، ورنہ پھر دن قیامت کے ہم لوگ، ہمارے لیے، آپ کے لیے جنت کے اندر جانا مشکل بن جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آزمائش ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی امتحان ہے۔ اس وقت جب مسلمان کے اوپر بارود برسایا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم تو بتلاؤ نا، تم نے کیا کیا؟ اگر دن قیامت کے اللہ نے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، ہم کیا جواب دیں گے پھر؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی لذتوں میں مصروف ہیں، آج ہم اپنی راحتوں میں مصروف ہیں، ہماری سکون میں خلل نہیں ہے، ہماری نیند میں خلل نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، جبکہ مسلمان اس وقت مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں۔ ہمت ہے ان مجاہدینوں کی جو اس وقت بھی کفر کے مقابلے کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہیں، حماس، حزب اللہ، ان کے اندر سے ہمیں خوف نظر نہیں آ رہا، بڑی جرأت کے ساتھ بیان دیتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں، مسلمان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لیکن 56-57 اسلامی ملک اس وقت صرف اور صرف تماشائی ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کو، ان مجاہدینوں کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم فاتح بن گئے تو غازی بن کے لوٹیں گے۔ دونوں راستے کامیابی کے ہیں، آگے چلے گئے کامیاب، واپس لوٹ گئے کامیاب۔ آزمائش، امتحان اور مشکل اس وقت میرے اور آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان اس حالت میں کیا کر رہا ہے؟ مسلمان اس وقت کیا کر رہا ہے؟
خدارا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خود بھی اپنے گھر والوں سے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے بھی دعائیں کروائیں ان غزہ کے